بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، وعدے کے مطابق تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور تازہ ترین دو اپڈیٹس جو آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر پیش کرنی ہے، وہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گرفتاری کی خبریں ہیں۔ امکانات پیدا ہو گئے ہیں 22 جون کو ان کی گرفتاری کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری، ان کی بھی ایک بڑی طلبی ہوئی ہے عدالتوں کے اندر۔ وہ طلبی کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو کے اندر، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کیوں خوف زدہ ہیں، آئندہ جو مستقبل کا سیاسی سیناریو پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان خبروں کی تفصیلات میں جاؤں، کچھ آپ سے دل کی باتیں بھی کرنا ضروری ہیں۔ خبریں تو سناتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی دل کی باتیں بھی کر لینی چاہیے۔ اور دل کی ایک بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فیڈرل جو بجٹ ہے وہ بھی پیش ہو گیا، جو پنجاب کا بجٹ تھا وہ بھی پیش ہو گیا، جو سندھ کا بجٹ تھا وہ بھی پیش ہو گیا، آج خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی پیش ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر بلوچستان کا۔ ایک انتہائی اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمانی سسٹم کے اندر، کسی بھی جمہوریت کے اندر جو دو اہم ترین معاملات ہیں جمہوریت کے، یا جو دو اہم ترین واقعات ہیں، وہ ایک ہوتا ہے بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے پورے سال کے اندر، پورے مالی سال کا بجٹ جب پیش ہوتا ہے، اور دوسرا اہم ترین معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے جو آئینی اصلاحات ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی جمہوریت کے لیے انتخابات اور بجٹ، یہ دو اہم ترین باتیں ہیں، اور دونوں انتہائی ٹیکنیکل ایشو ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، دل کی بات، آپ نے کومنٹ باکس میں اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ میری ذاتی آبزرویشن کے مطابق جو میں نے 20 برس صحافت کے اندر گزارے، پاکستان کے 99% مشہور اور بڑے، انورٹڈ کاماز کے اندر ہیں یہ دونوں لفظ، مشہور اور بڑے صحافی بدقسمتی سے ان دونوں موضوعات کے اوپر کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کرنا نہیں چاہتے، یا کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں، انہیں حالات موقع نہیں دیتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو ان دونوں معاملات کی سمجھ نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، چاہے طلعت حسین صاحب ہیں، یا حامد میر صاحب ہیں، یا نجم سیٹھی صاحب ہیں، یا سہیل وڑائچ صاحب ہیں، یا کوئی اور پاکستان کے جو 99% مشہور اور بڑے صحافی انورٹڈ کاماز میں، کیا آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے حوالے سے ان چاروں میں سے یا کسی بھی اور صحافی کی کوئی آپ نے تحریر پڑھی، کوئی ٹیکنیکل تحریر، کوئی اعداد و شمار کا احاطہ کرتی ہوئی، کوئی ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کو سمجھاتی ہوئی، کوئی بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بات کرتی ہوئی، کوئی فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر بات کرتی ہوئی، کوئی یہ بتاتی ہوئی کہ انفلیشن میں کمی ہوئی یا اضافہ، کوئی یہ بتاتی ہوئی کہ کیسے اسٹاک ایکسچینج نے پرفارم کیا، کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ کون سے نئے ٹیکسز لگے، کون سے ختم کر دیے، یا کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، جو کہ پاکستان کے فارن ریزرو بڑھ گئے ہیں، یا پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک سے ریمیٹنس آئے ہیں اس میں اضافے کے نتیجے میں کیا ہوگا، یا اسی طرح سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ اگر بہتر ہو جائے تو ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ان کو ان ساری چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر چیلنج کرتا ہوں، اور میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ یہ 99% جو مشہور صحافی ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے نعمت مترقبہ، اس کو کیا کہتے ہیں وہ محاورہ جو نعمت مترقبہ تھا، یہ جو فوٹیجز آج سامنے آئی اسمبلی کے اندر، کہ ان کی ایک دکانیں کھل گئی، کہ انہوں نے کہا چلو اسی کے اوپر صحافت چمکاتے ہیں، اسی کے اوپر کالم بھی لکھیں گے، اسی کے اوپر ٹویٹ بھی کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ آئین سازی کے معاملات ہوں، آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو، یا فیلڈ میں جا کے الیکشن کور کرنے کا معاملہ ہو، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ فارم 45، 46، 47 کیا ہیں، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کیسے چھپتے ہیں، کیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، کیسے جو بچ جائیں ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور کیسے گنتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو اس قسم کی سطحی چیزوں کے اوپر ایسے شگوفے چھوڑتے نظر آئیں گے کہ آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ سوچیں گے کہ یہ کتنے بڑے دانشور ہیں۔ یہ میری ہوگی دل کی بات۔ اب واپس آتے ہیں اس خبر کی جانب، اور خبر جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف کو شوگر اسکینڈل میں طلب کر لیا ہے، اور یہ طلبی ان کی 22 جون کو ہی ہے، یعنی کہ آج سے 5-6 دن بعد۔ اور ایف آئی اے کے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف 22 جون کو پیش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایف آئی اے کی قیادت کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ واجد ضیاء صاحب چلے گئے ہیں، ثناء اللہ عباسی صاحب آ گئے ہیں،
اور نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو رمضان شوگر مل میں چھوٹے ملازمین کے کھاتوں میں کی جانے والی 25 ارب روپے کی جو گڑبڑ تھی اس پر آپ نے جوابات دینے ہیں. کیا آپ کو رمضان العربیہ شوگر مل اور دیگر جعلی اکاؤنٹس میں بھیجے اور نکالے گئے 25 ارب روپوں کا علم ہے؟ یہ ایف آئی اے نے ان سے پوچھا اور بڑا ہی سیریس معاملہ ہے یہ. اور پھر نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 دفعہ آپ کو سوال نامہ بھجوایا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا. جنوری 2021 میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی. آپ نے کہا عطا تارڑ جو آپ کے وکیل ہیں وہ آپ کے جوابات جمع کروائیں گے، مگر جوابات جمع نہیں ہوئے. اور اب ایف آئی اے نے 22 جون کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اور ایف آئی اے لاہور نے یہ طلب کیا ہے. لاہور میں ایف آئی اے کے روبرو ان کی طلبی ہے اور واضح کیا ہے انہوں نے کہ اگر آپ نہ پیش ہوئے تو پھر شہباز شریف صاحب آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو شوگر سکینڈل میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف جہانگیر ترین نہیں ہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، اور ان میں ایک شہباز شریف بھی ہیں. اور جہانگیر ترین اور علی ترین تو وہاں پیش ہوتے رہے، انہوں نے ابھی اپنی عبوری ضمانتیں بھی کروا لی تھیں. اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے کہا کہ ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعاون کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو درخواست ضمانت داخل کر رکھی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی، جبکہ اس کے برخلاف شہباز شریف نے اس قسم کی کسی بھی قانونی کارروائی کا وہ حصہ نہیں بنے. اور اسمبلی کے اندر بھی بڑے شاندار طریقے سے انہیں مسلم لیگ نواز جو مریم گروپ ہے اس نے بڑے زبردست طریقے سے انہیں قابو کر لیا. ان کی تقریر کے دوران انہوں نے ہی ہلڑ بازی کی اور شہباز شریف اپنی بات جو ہے وہ نہیں کر پائی. دوسرا معاملہ ہے آصف علی زرداری کا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹ کیس میں احتساب عدالت نے طلب کیا ہے، اور یہ اسلام آباد کی احتساب عدالت ہے. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے 8 ارب 30 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے متعلق کیس میں طلب کر لیا ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق عدالت نے قومی احتساب بیورو کو ہدایت کی کہ وہ 29 جون کو ملزمان پر باضابطہ فرد جرم عائد کرنے سے قبل مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق ریفرنس کی نقول تقسیم کرے. یعنی آصف علی زرداری کے اوپر بھی اس کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اور اہم ترین معاملہ ہے. اس حوالے سے ہم ویڈیو کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف یا جہانگیر ترین، بجٹ پاس ہونے کے بعد پہلی گرفتاری کس کی ہے اور اس کے بعد سیاست کی گرما گرمی کیا ہوگی. اچھا، اسی خبر کے مطابق یہ جو خبر ہے کہ اس کیس کے جو ایک اور ملزم ہے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے داماد زین ملک، وہ پہلے ہی نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے قومی خزانے میں تقریباً 9 ارب روپے جو ہیں وہ جمع کرا چکے ہیں. اور نیب کے ریفرنس کے مطابق آصف علی زرداری نے ناجائز طور پر حاصل کی گئی رقم سے کلفٹن میں اپنا محل تعمیر کیا، اور وہ اس دعوے کا ثبوت نہیں دے پائے کہ انہوں نے جائز آمدنی سے یہ گھر خریدا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ان کے فرنٹ مین مشتاق احمد نے مبینہ طور پر گھر کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ فراہم کیے، اور سال 2009 سے 2013 تک صدارتی ہاؤس میں سرکاری ملازم کے طور پر مشتاق احمد جو ان کے فرنٹ مین ہے آصف زرداری کے، اس مدت میں آصف زرداری صدر تھے اور وہ صدارتی ہاؤس میں جاب کرتے رہے سرکاری ملازم کے طور پر. مشتاق احمد کے بینک اکاؤنٹ سے 8 ارب 30 کروڑ روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی اور یہ رقم بحریہ ٹاؤن کو ادا کی گئی. ناظرین دیکھیے کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن اور آصف علی زرداری کا جو گٹھ جوڑ ہے کراچی کے اندر، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں اس حوالے سے احتجاج بھی ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، آصف علی زرداری وہ اس سارے معاملے کے اندر شامل ہیں، اور کچھ کلیئرنس نہیں ہو پائی. اس لیے بحریہ ٹاؤن کے اوپر جب حملہ ہوا تو سندھ پولیس کو وہاں نہیں بھجوایا گیا. اور یہ خبر جوڑتی ہے سارے معاملے کو اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے مشتاق احمد جو کہ فرنٹ مین تھے آصف زرداری کے اور ہیں صدارتی ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ ملازمت کرتے تھے 2009 سے 2013 کے دوران جب آصف علی زرداری صدر تھے، اور ان کے اکاؤنٹ سے 8 ارب 30 کروڑ روپے کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو ادا کی گئی. ناظرین بلاول اور مریم خوفزدہ ہیں، اور وہ خوفزدہ ہیں عمران خان کے طرز سیاست سے، کیونکہ عمران خان مسلسل فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور ان کے فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلنے کے باعث آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں شدید ترین مشکل میں ہیں. اور 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ ان میں ایک مرتبہ پھر کپتان بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بلاول اور مریم کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش نظر آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے.
ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.